गुज़िश्ता साल के आखिर में BLF की तरफ से चागी में सिंडक प्रोजेक्ट पर किए जाने वाले बहुत बड़े फिदाई हमले और फिर 12वां साल के इब्तदा में ही हीरोफ 2 के बाद बलूचिस्तान में बलोच इंसर्जेंसी पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली मरतबा जिद्दत और पूरी शिद्दत के साथ उस नहज तक पहुंच चुकी है जहां सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और बलोच आज़ादी पसंदों के पास मरने और मारने के अलावा कोई बाकी रास्ता नहीं बचा। लेकिन अगर इस शदीद जंग के हक़ाइक़ आदाद और शुमार का जायज़ा ले तो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पसपाई और शदीद जानी खसारे का शिकार नज़र आती है। गो के दिफाई तज्ज़ियाकारों के लिए बलूचिस्तान के चौंका देने वाले ज़मीनी हक़ाइक़ और आदाद और शुमार परेशान कुन हों, लेकिन सवाल तो खड़े करते हैं कि क्या बलूचिस्तान में महज मादनियात और जंगी मुनाफाखोरी के लिए जंग लड़ी जा रही है या वजह कोई और भी है कि जिसकी वजह से मौत का खेल खेला जा रहा है। क्या बलूचिस्तान में ब्लैक नेटवर्क के ज़रिए सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए जंगी मुनाफाखोरी के अलावा करप्शन के बेपनाह वसाइल भी इस जंग का अहम और बहुत बड़ा सबब है? ये आज ही हमारा एक ही मौजू होगा जिसके हम तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे, इसलिए आखिर तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है फरवाज़ NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए वीलॉग के साथ। आज मंगल 19 अगस्त 2026 है और आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीलॉग्स को शेयर करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। नाज़रीन, आज की अहम और अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं तो हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अब भी इंसाफ कर रहा है। ये मेरे लिए एक हैरान कुन पहलू है कि बानी PTI इमरान खान की जेल में बिगड़ती हुई सेहत और दाईं आंख की बेबीनाई के संगीन मसाइल पर एक्शन लेते हुए उन्हें रावलपिंडी के अडियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशन और दिल के गैर मामूली धड़कन की तस्दीक के बाद वफाकी हुकूमत को हिदायत की है कि इमरान खान को अगले 48 घंटों के अंदर सख्त सिक्योरिटी में निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए जहां वो कम अज़ कम 16 सितंबर तक ज़ेर इलाज रहेंगे। लेकिन PTI की क़यादत ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। तहम वही पाकिस्तान की रिवायत के जो सियासी हरीफ होते हैं उन्होंने एक बार फिर से डील का एक जो है वो शोशा छोड़ना शुरू कर दिया है कि डील पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इमरान खान अडियाला से शिफा हॉस्पिटल तो पहुंचे हैं, अब यहां से वो यकीनन अपने बनीगाला जाएंगे और फिर वहां से एक जहाज़ के ज़रिए पाकिस्तान से बाहर उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब जो भी है इसमें फ़िलहाल तो ऐसी कोई सदाकत दिखाई नहीं देती क्योंकि PTI की जो बाहर क़यादत है उन्होंने एक तवील जंग लड़ी है। तो बहरहाल इमरान खान को कम से कम इतना रिलीफ तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे अभी तक बंद हैं, जहां न तो डॉक्टर महरंग बलोच को इंसाफ मिल पा रहा है, ना ही BYC की दीगर असीर क़यादत को इंसाफ के हवाले से उन्हें कोई रिलीफ फराम किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरह मैंने इब्तदा में ही आपसे बात की थी कि गुज़िश्ता साल 2025 के आखिर में BLF की तरफ से चागी में सेंडक यानी रिकॉर्डिंग के प्रोजेक्ट पर बहुत बड़े फिदाई हमले के बाद और फिर BLA की तरफ से जनवरी के आखिर में हीरोफ 2 के आगाज़ और फिर उसके बाद ऑपरेशन में आने वाली शिद्दत ने जो मामलात पैदा किए हैं उसने सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। अव्वल तो चागी अटैक और फिर हीरोफ 2 ने ये बता दिया कि इस वक्त बलूचिस्तान की जो जंगजू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कितनी जदीद हो चुकी हैं और किस जिद्दत को पहुंच चुकी हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में पिछले 78 साल से जो इंसर्जेंसी चल रही थी जिसमें बलूचिस्तान की बड़े अहम तरीन कायदीन भी इस इंसर्जेंसी का शिकार हो चुके, बिलखुसूस नवाब अकबर बुगटी शहीद जैसे। तो उसके बाद फिर यकीनन बलोच अवाम को भी इसमें निशाना बनाया गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और फिर बलोच नस्ल कशी में इंतहाई शिद्दत पैदा की गई और बलोचों को गिरफ्तार करके और फिर उनका मावराए अदालत कत्ल भी किया जाता रहा
اور پھر بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے معاملے نے بلوچستان کی بلوچ عورت کو ایک بہت بڑا موقع فراہم کیا، ایک اسپیس فراہم کیا کہ وہ سیاسی میدان میں آگے ہیں، اور پھر وہ آگے ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ، سمیدین بلوچ، ڈاکٹر سبیہ بلوچ، شالی بلوچ سمیت کتنی خواتین ایسی میدان میں آئیں کہ جن کے جو والدین تھے یا والد تھے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی سالوں سے لاپتہ کیا گیا، اور یہ بچیاں سڑکوں پر ہی بڑی ہوئی، جوان ہوئی، اور آج وہ ایک انٹرنیشنل پولیٹکس کا حصہ ہے اور عالمی لیڈر وہ بن چکی ہیں۔ تو اس تناظر میں بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا محض ایک جنگ ہے یا کچھ اور ہے؟ بلوچستان میں محض معدنیات کی جنگ ہے، یا پھر بلوچستان کی جغرافیائی جنگ ہے، یا پھر بلوچستان کے اوپر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے؟ یہ تمام پہلو ہیں جن پر بات کی جانی چاہیے، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات کے دروازے بند کیے، اس سے پہلے پاکستان کے جتنے بڑے سیاستدان تھے، جو سیاستدان حکومت میں آئے، انہوں نے بلوچستان پر مذاکرات کے دروازے بند کیے، اور نہ صرف مذاکرات بلکہ پیپلز پارٹی کے دور میں تو ایک آئینی کمیٹی تک تشکیل دی گئی تھی رضا ربانی کی سربراہی میں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ تو یہ جو سنگین صورتحال ہے، اس میں پچھلے 7 ماہ کے جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بلوچستان میں حقیقی طور پر جنگ کس چیز کی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کراچی کے علاقے اپنا چاغی کے علاقے 76 کے قریب منگل کی صبح یعنی آج صبح مسلح افراد نے گھات لگا کر فورسز کی گاڑیوں اور ایک تجارتی قافلے کو نشانہ بنایا، جس کے بعد علاقے میں شدید فائرنگ اور دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ حملہ آوروں نے تجارتی شاہراہ پر فورسز کی گاڑیوں اور قافلے کو بھی اس وقت نشانہ بنایا جب وہ علاقے سے گزر رہی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فائرنگ اور دھماکوں کا سلسلہ 30 منٹ سے زائد تک جاری رہا، اور اس میں ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں، یعنی 7 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ مستونگ کے علاقے کارزیر سور میں فورسز نے زمباد گاڑیوں کے ڈرائیوروں پر تشدد کرنے کے بعد 5 گاڑیاں تحویل میں لے لی ہیں، اور تشویشناک صورتحال منگچر میں پیدا ہوئی، جہاں ایک بار پھر جو منگچر ہے اس کا بازار ہے اس کو بند کر دیا ہے۔ منگچر بازار کو آج سیکیورٹی کی بنیاد پر ایک بار پھر بند کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی منگچر بازار 25 روز تک مسلسل بند رہا۔ تو ڈال بندین میں بھی 2 اہلکاروں کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ اگست کے مہینہ تقریباً بلوچستان کے لیے بلیک آؤٹ کا مہینہ ہے۔ اگست کے مہینے پورے میں تقریباً بلوچستان میں ایک لاک ڈاؤن کی صورت رہی ہے، اور اس وقت بھی بلوچستان لاک ڈاؤن کا شکار ہے، اور اس وقت بھی کوئٹہ میں طلباء اور طالبات کے حوالے سے جو وہاں پہ جو سخت سیکیورٹی حصار بنائے گئے ہیں ان میں ان کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس اصل معاملے کی طرف جو بلوچستان کے حوالے سے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ بلوچستان کے معاملات، بلوچستان کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور بلوچ آزادی پسند جنگجوؤں کے لیے صرف 2 ہی راستے بچتے ہیں، ایک یہ کہ مارو، دوسرا راستہ بچتا ہے مرو۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فرواز NB نیوز پرتشدد واقعات کی یا معاملات کی حمایت نہیں کرتا، لیکن بلوچستان کے جو زمینی اور جغرافیائی واقعات یا حالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا اور وہ آپ تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ ناظرین، بلوچستان کے معروضی اور زمینی حقائق کو دیکھ کر آج یہ کڑوا سچ ماننا پڑے گا کہ مسلح تنظیموں BLA اور BLF نے صرف سوئی گیس کی ترسیل، معدنیات کی سپلائی چین، ریاست کے معاشی سرگرمیوں سے آمدن کے ذرائع کو اور پاکستان کے ریکارڈنگ سے متعلق عالمی معاہدوں کی ساکھ کو ہی زمیں بوس نہیں کیا، بلکہ سیکیورٹی فورسز کو روڈ اور ریل کے راستے ہونے والے تمام ترسیلات کا نظام بھی عملی طور پر ختم کر کے سیکیورٹی فورسز کو محصور کر دیا ہے۔ ایک طرف جیکب آباد سکھر روٹ پر کمبری پل اور ضلع کچھی میں 2 پاسی پل جیسا کہ تصوراتی انفراسٹرکچر کو بارود سے اڑا کر مقتدر حلقوں کے زمینی قافلوں کا پہیہ جام کر دیا گیا، تو دوسری طرف 1 جنوری سے اب تک ریلوے پٹریوں پر ہونے والے 18 سے زائد مربوط بم دھماکوں اور کوئٹہ چمن پھاٹک پر شٹل ٹرین پر شدید کار بم حملے نے عسکری لاجسٹک سپلائی کا خاتمہ کر دیا ہے۔
بلوچستان کے حوالے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بلوچستان میں ریکارڈ 31,080 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، جس میں مجموعی طور پر 130 سے زائد سرمچاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا، لیکن زمینی سچ کچھ اور ہے۔ لیکن اگر ہم یہ بھی مان لیتے ہیں تو پھر بھی سچ کچھ اور ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں۔ رواں سال 1 جنوری سے لے کر اب تک بلوچستان میں سرگرم مسلح تنظیموں کی باضابطہ بیانات کے مطابق ان کی جنگجوؤں نے سیکیورٹی فورسز اور قومی تنصیبات پر مجموعی طور پر 470 سے زائد چھوٹے بڑے گوریلا حملے کیے ہیں۔ جی ناظرین، 470 سے زائد، جن میں جولائی میں مستونگ کے مقام پر عسکری اہلکاروں سے بھری بسوں کے کانوائے پر بی ایل اے کے فتح اسکواڈ کا ہائی پروفائل حملہ، مئی میں کوئٹہ چمن پھاٹک پر شٹل ٹرین پر ہونے والا شدید فدائی حملہ اور دھماکے کا دعویٰ، زیارت و ہرنائی کے سنگم پر واقع منگی ڈیم تھانے کے اہلکاروں کا اغوا اور ہلاکت کا لرزہ خیز واقعہ اور گزشتہ روز سامنے آنے والی دونوں بڑی رپورٹس بھی شامل ہیں، جن کے تحت بلوچستان میں بلوچستان لبریشن فرنٹ یعنی بی ایل ایف نے عسکری نیٹ ورک پر حملوں میں باقاعدہ 29 عسکری اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ بلوچ لبریشن آرمی بی ایل اے نے پچھلے 8 دنوں کے دوران 22 مربوط حملوں میں 26 عسکری اہلکاروں کو مارنے کا الگ سے اعلان کیا ہے۔ تو ان یعنی 75 اہلکاروں کی ہلاکت کا یہ دعویٰ سامنے ہے۔ تو ان تمام ہلاکت خیز دعووں کو یکجا کیا جائے تو 1 جنوری سے لے کر اب تک پاکستانی سیکیورٹی فورسز، پیراملٹری فورسز اور وفاقی منصوبوں کے عملے سمیت مجموعی طور پر 443 سے زائد افراد کی ہلاکت کا عسکری گراف سامنے آ چکا ہے۔ جی ناظرین، 443 سے زائد، اور یہ وہ ہے جو اس وقت موجود ہے، لیکن حقیقی طور پر دیکھیں تو یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہم اعداد و شمار کا درست ریاضیاتی تناسب نکالیں تو مقتدر حلقوں کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی، کیونکہ پچھلے سال 2025 کے پہلے 7 ماہ میں ہونے والے 194 حملوں کے مقابلے میں رواں سال 2026 میں یہ گراف 470 سے تجاوز کر چکا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلح حملوں کی رفتار میں ریکارڈ یعنی 142% کا ہولناک اضافہ ہوا ہے۔ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا سچ سیکیورٹی فورسز کے جانی نقصانات کا ہے، جہاں پچھلے سال اس مدت کے دوران ہونے والے 128 عسکری ہلاکتوں کے مقابلے میں اس سال مجموعی دعووں کا فگر تقریباً 443 سے تجاوز کر چکا ہے، جو کہ فورسز کی ہلاکتوں کے تناسب میں 246% کا عقل دنگ کر دینے والا اضافہ ہے۔ بلوچستان میں عسکری تنصیبات اور منظم گوریلا حملوں کی ایسی ہولناک لہر اس سے قبل محض ایک بار یعنی آج سے 17 سال پہلے 2009 اور پھر 2010 کے خونی دور میں دیکھی گئی تھی، جب نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد پورا صوبہ مقتدر حلقوں کے خلاف ایک کھلی جنگ کا میدان بن گیا تھا اور روزانہ عسکری کانوائے پر گھات لگا کر حملے ہوتے تھے۔ آپریشن ہیرو 2 سے لے کر 15 اگست 2026 تک بلوچستان بھر میں قومی اور بین الاقوامی تجارتی شاہراہوں پر قائم مجموعی طور پر 6 اسٹریٹجک رابطہ پلوں کو بم دھماکوں کے ذریعے تباہ کیا جا چکا ہے، جن میں کوئٹہ تفتان اور مکران ہائی وے کے پل، بولان اور لنڈی کوتل کے پل شامل ہیں۔ بلوچستان کے تصوراتی نقشے اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ڈیٹا کے مطابق اس صوبے کو پنجاب اور سندھ سے جوڑنے والی شاہراہوں پر مجموعی طور پر 5 انتہائی اہم رابطہ پل موجود ہیں، جن میں جنوبی پنجاب کو لورالائی اور قلعہ سیف اللہ سے ملانے والا فورٹ منرو کا جاپانی اسٹیل برادر پل، کراچی اور ہب کے درمیان واقع ہب ندی کا مرکزی پل جو گوادر اور کوئٹہ کے 80% تجارتی سامان کی ترسیل کا واحد راستہ ہے، کوئٹہ کو جیکب آباد اور سکھر سے جوڑنے والا غازی گھاٹ و سکھر بائی پاس لنک اور سندھ اور بلوچستان کے سنگم پر بنایا جانے والا طویل ترین گھوٹکی کندھ کوٹ انڈس ندی پل شامل ہیں، جن کی حفاظت وفاق کے لیے سب سے بڑا تصوراتی چیلنج ہے، کیونکہ ان مخصوص انفراسٹرکچرز کی تباہی سے بلوچستان کا زمینی راستہ سیکنڈوں میں پنجاب اور سندھ سے کٹ جاتا ہے۔ کہ اس سارے معاملے میں جس حکمت عملی کے ساتھ یہ پلوں پر حملے کیے گئے، اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے بلوچستان میں موجود سیکیورٹی فورسز کو محصور بنانا ہے۔
लेकिन डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 31 जुलाई 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी का ऑफिशियल रिकॉर्ड पेश करते हुए दावा किया था कि रवां साल के पहले 7 महीने यानी 1 जनवरी से 31 जुलाई 2026 के दौरान अकेले बलूचिस्तान में 31,080 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जो मजमूई तौर पर 130 से जायद मुबैना शिद्दत पसंद हलाक हुए। तो दिफाई माहिरीन का मानना है कि रोजाना की बुनियाद पर 194 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने के दावों के बावजूद जानी नुकसानात और हमलों में ये सैकड़ों फीसद का उछाल ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि बलूचिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का फरसुदा सिक्योरिटी मॉडल मुकम्मल तौर पर नाकाम होकर ज़मी बोस हो चुका है। ये मानना पड़ेगा कि बलोच कर्मचारियों ने सैकड़ों सिक्योरिटी फोर्सेस को बलूचिस्तान में मैसूर कर लिया है और इस वक्त वो ट्रैप होकर बलूचिस्तान में कैद होकर रह गए हैं। बुनियादी तौर पर जिस तरह मैंने आपसे इब्तिदा में कहा था कि ये बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है या जो बलूचिस्तान की जंग ये जो है, बुनियादी तौर पर किस लिए ये जंग लड़ी जा रही है, मौत का खेल किस लिए खेला जा रहा है? क्या जंगी मुनाफाखोरी के लिए? जाहिर है कि एक वजह होती है ना, या फिर बलूचिस्तान के मादनियात के लिए, या फिर अपनी अना की तस्कीन के लिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की जुग्राफियाई हदूद से अलग नहीं हो सकता, तो इसलिए अगर बलोचों को मारना भी पड़ता है तो उनको मार कर भी पाकिस्तान में शामिल रखना है, चाहे वो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करते हों या न करते हों, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में रखना है जबर के तौर पर। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि जो कंडीशन सामने आई हैं, तो उसके हवाले से आखिर वजह कोई तो होगी जनाब। वो वजह ब्लैक नेटवर्क है। बलूचिस्तान वो खिते का वो हिस्सा है जहां करप्शन के बेतहाशा वसाइल मौजूद हैं, लेकिन ये करप्शन के वसाइल भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हैं। और इसके अलावा जब ये रोना रोया जाता है कि अफगानिस्तान से शिद्दत पसंद आते हैं, अब ईरान से शिद्दत पसंद आते हैं, तो अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से बलूचिस्तान में शिद्दत पसंद आते हैं, इंडिया से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से शिद्दत पसंद जो है वो बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में ऐसी नाकिस नाकारा सिक्योरिटी बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की मौजूदगी का क्या फ़ायदा जिस पर सालाना 3,000 अरब रुपए खर्च होते हों एक मकरूज मुल्क के? शर्म आती है। लेकिन बलूचिस्तान में क्या धंधा चलता है वो अब मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। मुख्तदर हलकों की सरपरस्ती में चलने वाली स्मगलिंग नेटवर्क का वो सबसे बड़ा और चौंका देने वाला कच्चा चिट्ठा सरकारी दस्तावेजात के साथ बेनकाब हो चुका है, जिसने मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया। क्योंकि इंटेलिजेंस इदारों की मुश्तरका फ्रांसिक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से पाकिस्तान में रोजाना 1 करोड़ यानी 10 मिलियन लीटर पेट्रोल और डीजल गैर कानूनी रास्तों से स्मगल होता रहा है, जिसका सालाना हजम 2 अरब 81 करोड़ लीटर से तजावुज करता है। इस अकेले धंधे की वजह से वफाक को सालाना 227 अरब से 240 अरब रुपए का होलनाक रेवेन्यू खसारा उठाना पड़ रहा था। इस गोरख धंधे की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाएं कि मुल्क भर में 995 पेट्रोल पंप्स और 1 दर्जन से जायद कानून नाफिज करने वाले इदारों के 100 से जायद काली भेड़ों और सरकारी हुकाम इस माफिया के प्रोटेक्शन देने में बराह रास्त मुलविस पाए गए हैं, जिन्होंने डॉलर्स की कमी का फायदा उठाकर मकामी रिफाइनरीज को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। अगरचे अस्करी तर्जमान का दावा है कि हालिया क्रैकडाउन और सरहदों पर सख्ती की वजह से ये स्मगलिंग अब योमिया 15 मिलियन लीटर से गिरकर महज 1.2 मिलियन लीटर रह गई है। लेकिन ज़मीन का असल सच ये है कि मुक्तदिर हल्के स्मगलिंग के इस खरबों रुपए के ब्लैक नेटवर्क और भत्ताखोरी को जड़ से ख़त्म करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। दस्तावेजी शवायद के मुताबिक इन काली भेड़ों में जिन्होंने इस सारे सिस्टम को परवान चढ़ाया और उनमें सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो महकमा कस्टम्स का पाया गया, जहां तफ्तान बॉर्डर, मुल्तान और सरगोदा के रास्तों पर तैनात कस्टम्स के 59 से जायद इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स और स्मगलरों को महफूज रास्ता करने में बराह रास्त मुलविस पाए गए। इनके अलावा सिक्योरिटी ग्रेड के फ्रंट लाइन इदारों यानी सिविल आर्म्ड फोर्सेस,
پیرا ملٹری فورسز کی پیٹرولنگ افسران، ضلعی انتظامیہ کے ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور بارڈر مینجمنٹ سے جڑے لیویز اور پولیس کے گریڈ 17 سے 20 تک کے اعلیٰ افسران کو رپورٹ کے صفحہ نمبر 18 پر باقاعدہ نامزد کیا گیا ہے، جو تفتان سے لے کر پنجاب اور کراچی کی صنعتوں تک اس مغل شدہ پیٹرول کی منتقلی کے بدلے باقاعدہ ماہانہ کروڑوں روپے کا بھتہ وصول کرتے رہے ہیں۔ تحقیقاتی اداروں اور مالیاتی تھنک ٹینکس کے مطابق کسٹمز اور ضلع انتظامیہ کے ان 100 کالی بھیڑوں سے اکٹھا ہونے والا بھتہ اور اسمگلنگ کا کالا دھن ایک انتہائی منظم اور درے پردہ نظام کے تحت اوپر تک منتقل ہوتا ہے، جہاں بارڈر فورسز اور چیک پوسٹوں سے حاصل ہونے والی یہ غیر اعلانیہ رقم انٹیلیجنس اخراجات، اوپر کا مطلب ناظرین میں آپ کو سیدھا بتا دیتا ہوں جی ایچ کیو، یہ رقم جو ہے وہ پوری تقریباً جی ایچ کیو تک پہنچتی ہے۔ تو وہاں پر جو یہ کالا دھن ہے تو اس کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ غیر اعلانیہ رقم انٹیلیجنس اخراجات اور سیکیورٹی آپریشنز کے نام پر سویلین آڈٹ سے مکمل آزاد کمانڈرز، اسپیشل فنڈز اور خفیہ اداروں کے سیکرٹ سروس اکاؤنٹس میں پارک کر دی جاتی ہیں اور بعد میں اسے کیش معیشت کی فرنٹ مینز اور من پسند کاروباری شراکت داروں کے ذریعے عسکری ہاؤسنگ اسکیموں، کمرشل پلاٹس کی خرید و فروخت اور ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس میں کھپا کر ریٹائرمنٹ یا ترقی پانے والے جرنیلوں کو کارپوریٹ گرانٹس اور مراد کی شکل میں جی ایچ کیو کی سطح تک پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا جنرل راحیل شریف کا دور، سابق آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل راحیل شریف کے دور میں بلوچستان میں ایک ہائی پروفائل اسکینڈل سامنے آیا تھا۔ سال 2016 میں اسی بلوچستان فرنٹیئر کور کے لاجسٹکس گاڑیوں کے ایندھن اور تفتان بارڈر سے ہونے والی غیر قانونی اسمگلنگ و رائلٹی فنڈز کی مد میں کھربوں روپے کا متوازی بلیک نیٹ ورک چلا کر رقم خورد برد کرنے کا معاملہ چل رہا تھا، جس سے جرنیلز کے اکاؤنٹس بھر رہے تھے اور املاک بنائی جا رہی تھی۔ اس ہائی پروفائل عسکری اسکینڈل میں لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ خٹک اور میجر جنرل اعجاز شاہد سمیت 6 اعلیٰ عسکری افسران ملوث تھے، جن پر تحقیقات کے بعد 10 سے 12 ارب روپے کے کرپشن کے الزامات ثابت ہوئے اور انہیں بغیر کسی مثالی سزا کے محض فیس سیونگ کے طور پر گھر بھیج دیا گیا۔ یہ ادارہ کہتا ہے نا کہ ہمارے پاس اپنا ایک بہت وسیع جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم موجود ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم موجود نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عالمی مبصرین کہہ رہے ہیں، یہ عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ یورپین یونین کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کے اندر کا جو احتساب کا نظام ہے وہ مکمل طور پر کلیپس کر چکا ہے۔ کس جرنیل کو آج تک سزا ملی ہے اور کس جرنیل نے آ کے ایکسٹینشن نہیں لی ہے؟ کس جرنیل کے اثاثوں کی آج تک تحقیقات ہوئی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ملنے والے ہزاروں ارب کے بجٹ کا کبھی آڈٹ کرنے دیا گیا ہو؟ یہاں تک کہ اس ادارے نے اتنی ان کی جو ہے وہ جابرانہ ایک وہ ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کر کے اپنا ہی ایک عدالتی نظام بنا رکھا ہے، جس کو ملٹری کورٹس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 9 مئی میں خود ہی ایک فالس فلیگ آپریشن کیا اور خود ہی لوگوں کو نامینیٹ کیا اور پھر خود ہی ان لوگوں کو وہاں تک لے کر گئے اور پھر انہی عدالتوں نے جو غیر آئینی عدالتیں تھیں انہوں نے ان لوگوں کو عمر قید کی سزا دی اور پھر آئینی عدالتوں نے ان غیر آئینی عدالتوں کی سزاؤں کو انڈوس کیا۔ یہ شرم کی بات ہے کہ آئینی عدالت نے ایک غیر آئینی کورٹ کو کانسٹیٹیوشنلائز کیسے کر دیا۔ تو بلوچستان کے جو معاملات ہیں وہ ان تمام چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ صرف کا ایک چیز نہیں ہے کہ معدنیات پہ جنگ لڑی جا رہی ہے، بنیادی طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جنگی منافع خوری کے لیے کی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں لوگوں کو پریشان کرنا، یہ ڈیتھ اسکواڈز کے ایک لشکر پالنا اور لوگوں کو لاپتہ کرنا، ان کا ماورائے عدالت قتل کرنا، خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کرنا، افغانستان سے سابق رجیم کے جو فوجی افسران یا سپاہی یا جو بھی تھے قاتل رہزن، ان کو لا کر بلوچستان میں بٹھا کر قتل عام کروا کے ان کا الزام پھر بی ایل ایف پر مارنا اور پھر بسوں سے پنجابیوں کو اتار کر شناختی کارڈ دیکھ کر
قتل کروانا اور پھر بلوچستان میں ایک ہائپ کریٹ کروانا، یہ سیم وہی ہے جس طرح رینجرز کراچی میں آئی تھی کچھ عرصے کے لیے قیام امن کے لیے، لیکن آج تک رینجرز وہاں پر ایک پیرالل ایک سسٹم، ایک پولیسنگ سسٹم بنا کر بیٹھ گئی ہے۔ سندھ کی جو قدیم تاریخی پروٹیکٹڈ کلچرل ہیریٹیجز ہیں ان پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، لاکھوں ایکڑ زمین پر قبضہ کر کے، اور اپنے ہیڈ کوارٹرز بنا کر اور اپنی رہائشی کالونیاں بنا کر، اور پھر چائنا کٹنگ سے لے کر پانی کی خرید و فروخت تک کا دھندے کر رہی ہے۔ میں یہ چیزیں میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے کہیں تھی، وہاں پر جو ڈی جی تھے ان کے سامنے میں نے یہ باتیں کہی تھی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو گورکھ دھندے ہیں، بزنسز سے کیا پیٹ نہیں بھرتا کہ آپ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں؟ تو بہرحال اب بلوچستان کی آزادی کے حوالے سے تو کل میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دیا تھا کہ اقوام متحدہ میں یہ چیزیں اس وقت تو پاسبل نہیں ہیں، اور نہ ہی میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا سوراب کے حوالے سے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل پروسیجر میں بھی نہیں جایا جا سکتا۔ تو اس لیے اس وقت بلوچ قوم کو یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے اپنی بقا کی جنگ یا اپنے بقا کے حوالے سے مزاحمت کو کس طرف لے کر جانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے کیسز کے حوالے سے اپڈیٹ کیا ہے، اور ایک اور خبر بھی ہے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے جڑی ہوئی بہت بڑی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔